حق نیوز کے اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں خالد مجید. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس وقت امریکہ میں ہیں. ان کا یہ دورہ انشاءاللہ پہلے کی طرح ہی کامیاب ترین ہوگا. جیسے ان کے پہلا دورہ تھا وہ بھی بہت اچھا رہا. کل ان کی ملاقات امریکی صدر سے ہوئی. کشمیر کے معاملات پہ باتیں ہوئیں, انڈیا کے واقعات پہ بات ہوئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان میرے اچھے دوست ہیں. یہ ایک خوش آئند بات ہے. آج عمران خان نے اقتصادی فورم میں خطاب کیا. اس خطاب کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور اپنے مہمان جناب خان گلزار خان صاحب سے. آپ تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, آپ تشریف لائے. گلزار صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی گلزار صاحب, آج جو دورہ شروع ہوا ہے کل پرسوں سے, عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر امریکہ میں ہیں. اس دورے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان میرے بہت اچھے دوست ہیں, یہ بہت الارمنگ بات ہے. اب تک جو امریکہ کی ہسٹری ہے اور امریکہ نے جو برتاؤ دنیا بھر سے اپنے دوستوں کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ جو کیا ہے, وہ جس کا دوست ہوا اس کی اللہ ہی اس کو بچاتا ہے, باقی تو پیچھے کچھ نہیں ہے. میرا تو پہلے تو یہ کمنٹس ہیں ان کے اوپر. صحیح. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان, وہ جب بھی امریکہ کے دورے پہ 2 دفعہ جا چکے ہیں, آج دوسری دفعہ گئے ہیں. تو انہوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی طرف سے ایک اچھے انداز میں پاکستان کا موقف بیان کیا. پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں وہ انہوں نے بیان کیے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے اچھے طریقے سے بیان کیا. اپنی بات کو اچھے طریقے سے انہوں نے کنوے کیا اور کنونس بھی کیا, جو ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور جو توقع کی جا رہی تھی جی کہ عمران خان جب بھی جائیں گے اور ٹرمپ سے ان کی جب بھی ملاقات ہوگی تو پاکستان کو پازیٹیو رزلٹ ملے گا, یہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوا. اب آگے چلتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ کشمیر ہے, اس پہ بھی جیسے میں پہلے کمنٹ کیا کہ امریکہ جس کا دوست ہوتا ہے اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. اور پہلے دورے کے بعد عمران خان صاحب کے مقبوضہ کشمیر میں بہت بری صورتحال ہوئی, کرفیو لگ گیا جو ابھی تک قائم ہے. اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. آج پھر دوبارہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے اپنی ثالثی کی پیشکش کی ہے. حالات کا کہا ہے کیسے حالات بنائیں گے کہ جو بھارت جو ہے وہ مجبور ہو جائے مسئلہ کشمیر حل کرنے پہ, پاکستان سے بات کرنے میں, اور یہ جو جنگ کا خطرہ ہے یہ ٹل جائے. تو اب نئی خواہشات ہی ہیں بس, اور تو کچھ نہیں ہے. اب پتہ نہیں ایسا کیا کیا جائے گا کہ جی کہ جس سے بھارت مجبور ہو جائے. نہیں, آج کی جو سب سے اچھی بات تھی, جس وقت پرائم منسٹر تقریر کر رہے تھے, وہ جو خطاب تھا اس میں ان کی باڈی لینگویج بہت پر اعتماد تھی. انہوں نے جس بات پہ جو مسئلہ انہوں نے اٹھایا وہ بہت اچھے انداز سے پیش کیا. انہوں نے سی پیک کے حوالے سے جو بات کی کہ جی ہم چائنا سے مدد لے رہے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. کیونکہ پاکستان میں جو قدرتی ذخائر کے حوالے سے بات کی کہ جی پاکستان میں لوہا ہے, تانبا ہے, سونا ہے, سیڈک پروجیکٹ کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو ہمیں پاکستانی حوالے سے اور پاکستانی قومی حوالے سے بہت خوش قسمت ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جو صاحب بیٹھے ہیں جنہیں ہم عمران خان کہتے ہیں, وہ واقعی بہت کانفیڈنٹ آدمی ہیں. وہ اپنے پورے معاملات میں ان کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے, اور انہیں پتہ ہوتا ہے جی کہ یہ ایشو ہے, اس ایشو کو ایسے کر کے حل کرنا ہے. اب وہ اس کا حل جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مسائل کا دارک رکھتے ہیں. اور جس وقت آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں اور آپ ڈبل کراس والی بات نہ ہو رہی ہو, کہا جاتا ہے کہ جی کہ ہم نے سیاست کرنی ہے اور سامنے ڈپلومیٹک ہونا ہے, تو ڈپلومیٹک جو ہے وہ ڈپلومیٹک انداز تو عمران صاحب کا ضرور موجود ہے, لیکن یہ کہنا ہے کہ جو پوری طرح ڈپلومیٹ ہو گئے ہیں اور ڈپلومیٹ انداز میں بات کر رہے ہیں, وہ اس طرح نہیں, وہ کھل کے بات کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور یہاں پہ بڑی اہم ہے جو پرائم منسٹر نے کہی. انہوں نے جو ہمارے ملک کی ماحولیاتی آلودگی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ خاموش قاتل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہوگی جو امریکہ کے خطاب میں انہوں نے یہ بات کی؟ بالکل اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے. میں نے کئی دفعہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا, وہاں پہ واقعی درخت لگے ہیں, نظر آتے ہیں, محسوس ہوتے ہیں. اور اگر آپ کبھی اس وقت بھی جہاں وہ کہتے ہیں جی کہ 1 ارب 1 کروڑ اس طرح درخت انہوں نے لگائے, تو وہ جو درخت جتنے بھی انہوں نے لگائے ہیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ وہاں بھی ابھی بھی بہت گنجائش ہے. آپ پورے پنجاب میں چلے جائیں, آپ سندھ میں چلے جائیں, پاکستان سے پشاور سے لے کر سندھ تک, آپ کراچی تک سفر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہاں پہ درختوں کی بہت کمی ہے. ان کو کاٹ دیا گیا, برے طریقے سے کاٹا گیا,
اور پہاڑی علاقوں میں تو بہت زیادہ بری صورتحال ہے، اور یہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے، لگتا ہے کامیاب۔ اچھا، میں نے تقریر بیٹھ کے ہم لوگ اکٹھے ہی سن رہے تھے، تقریر میں جو سب سے اہم بات تھی، ساری باتیں کانفیڈنٹ تھیں، ایک بات جو ہے وہ بڑی عجیب سی تھی، اس پہ آپ بتائیے کہ جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میری حکومت کو معاشرتی چیلنجز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ان پہ قابو پا لیا جائے گا؟ لیکن امید تو کیا، امید تو سب کو ہے، ظاہر ہے اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے۔ عمران صاحب اپنے طور پہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں، معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ملک کی صورتحال بہت بہتر ہو رہی ہے، اکنامکلی بہتر ہو رہی ہوگی، کتابوں میں بہتر ہو رہی ہوگی، لیکن آج بھی اس ملک کا ایک غریب آدمی، ایک ریڑھی بان، ایک سرکاری ملازم، ایک پرائیویٹ ملازم، تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب پریشان ہیں۔ گلزار صاحب، ایک اور چیز کا اعتراف جو ہے پرائم منسٹر کی تقریر میں وہ بڑا واضح اور صاف تھا کہ جی ہم نے افغانستان کی جنگ میں شامل ہو کر بہت بڑی غلطی کی اور 70 لاکھ پاکستانیوں نے اس کے لیے قربانی دی۔ یہ ایک اعتراف کیا ہے انہوں نے اور برملا کر دیا ہے وہاں پہ سب کے سامنے فورم میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ابھی اس چیز کو کہیں کہ جی واقعی ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی؟ دیکھیں، نظر تو یہی آتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی، اور ہمیں یہ واقعی فیصلہ کرنا ہے، ہمیں کسی کی جنگ میں نہیں آنا۔ یہ تو ابھی پرائم منسٹر نے بھی کہا کچھ دیر پہلے، انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمیں دیکھنا، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں سب سے عزیز پاکستان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب سے عزیز اسلام ہونا چاہیے، تو دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برادر ملک ہیں، تو ان کے لیے ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ وہ عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ جی کہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے روکا، اس بات کو سمجھایا، اپنی بات کو واضح کیا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ نہیں چاہتے، ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جنگ کے حوالے سے جو ایران اور امریکہ کی جو ساری کشیدگی چل رہی تھی اس میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، یہ اپنے خطاب میں کہا۔ اچھا، جو ہوپ انہوں نے ایک اور جو پروگرام شروع کیے ہیں روزگار کے مواقع کے حوالے سے، اور ساتھ ہی وہ ہنرمند پاکستانی جو بچوں کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے کل ہمارے جو بے روزگاری ہے یہاں پہ اس پہ قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو چھوٹے پیمانے پہ کاروبار ہوتا ہے نا، یہ واقعی ملک کو آگے لے کے جاتا ہے، یہ کاروبار کے پھیلاؤ میں، اس کے فروغ میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہی پالیسیاں، اسی طرح کی پالیسیاں پچھلی جو گورنمنٹس رہ کے جا چکی ہیں، نون والے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں، کاف لیگ والے ہیں، مشرف کی حکومت رہی ہے، ان لوگوں نے ہی ہمیشہ یہ ایسی پالیسیاں سامنے لائی ہیں جس میں وہ نوجوانوں کو، یوتھ کو کاروبار کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ عمران صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے کوشش کی، پروگرام دیے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے نا کہ یہ پروگرام ہمارے کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہاں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ پروگرام اس دور میں بھی، کسی بھی دور میں جی، وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو کیا اب یہ پروگرام کامیاب ہو جائیں گے؟ اب یہی تو دیکھنا، یہی تو چیلنجز ہے۔ دیکھیں نا، یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس کی معاشی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، اس کی اقتصادی پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ چلے خارجہ پالیسی کا ایک الگ ایشو ہے، ہم کہیں گے خارجہ پالیسی ٹھیک تھی نہیں ٹھیک تھی، 100 بحث اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کے چھوٹے کاروبار کے لیے نوجوانوں کو، بے روزگاروں کو، ہنرمندوں کو قرضہ دینا، یہ تو پالیسیاں رہی ہیں، ہر حکومت میں رہی ہیں، لیکن وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اس کا رزلٹ آتا؟ یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر اگر عمران صاحب نے اگر معاملات کو نہ دیکھا، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی کہ میں نے اگر اس کو کامیاب بنانا ہے، کیونکہ یوتھ ان کے ساتھ ہے۔ اب قرضے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ مثلا پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایسی کوشش کی کہ جی کہ ہم لاسٹ گورنمنٹ سے، لاسٹ حکمرانوں سے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بہتر انداز میں، زیادہ آسان انداز میں جو ہے نا وہ قرضہ دیں، وہ سیکیور بھی ہو، اس میں کرپشن نہ ہو۔ تو سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر پھر یہی پالیسی اختیار کرنی ہے تو اس کا اگر رزلٹ نہیں آئے گا تو پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج کی تقریر میں ایک اور بہت خوبصورت سی بات تھی، وہ یہ تھی کہ سی پیک کے ذریعے ہم زراعت اور زرعی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام اقتصادی جو فورم میں خطاب تھا اس کے حوالے سے تھا، اور یقیناً سننے والوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ خان گلزار خان صاحب نے بھی وہی ساری باتیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے جو باتیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کی۔ یقیناً پرائم منسٹر نے جو وہاں پہ باتیں کی
وہ آنے کے بعد یقیناً یہاں پہ عمل پیرا ہوں گی۔ خان گلزار صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔